ایک بڑا ہی پرسرار قسم کی آپ کہیے کہ کا واقعہ ہے، اور ایک بڑا ہی افسوسناک اور قابل تشویش واقعہ ہے۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ جو امریکہ میں مقیم ہیں، واشنگٹن ڈی سی میں، ان کے گھر کے اوپر آگ لگی ہے، اور بڑے پرسرار انداز میں آگ لگی ہے، جس میں ان کا گھر کافی متاثر بھی ہوا ہے۔ ان کے فیملی وہاں پہ تھی لیکن محفوظ ہیں، جو ابھی تک میری اطلاعات ہیں۔ اور بھی تفصیل ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر جس طرح سے میرا واقعہ ہوا، اس کے اندر ضروری چیز یہی ہوتی ہے کہ چونکہ کچھ میٹرز انڈر انویسٹیگیشن ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ تفصیل جو ہے وہ شیئر نہیں کرنی چاہیے پبلکلی، یہی ہمیں اتھارٹیز بھی کہتی ہیں۔ لیکن بہرکیف جو بنیادی اس میں انفارمیشن ہے کہ آگ لگی ہے، اور ان کے گھر کے ایک حصے میں آگ لگی، وہاں دھواں بلند ہوا، اور پھر اس کے بعد آگ جب پھیلنے لگی 911 کو کال کیا گیا۔ 911 کے آنے کے اوپر ان کے جو تھی ان کو فیملی کو محفوظ بنایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب شاید گھر پہ نہیں تھے، لیکن بچے تھے، سب محفوظ ہیں، کوئی ایسا بچوں کو نقصان نہیں ہوا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا جو ٹراما ہوتا ہے، کیونکہ میں خود، میری فیملی اس چیز سے 2 دفعہ ایک ہفتے کے اندر گزر چکے ہیں، اور اسپیشلی اس طرح کے واقعات کا بچوں کے اوپر جو ٹراما ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے، اور اسپیشلی یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کا وکٹم کون ہے۔ کیونکہ اگر آپ آلریڈی ایک ڈسیڈنٹ ہیں، پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، ایگزائل میں ہیں، اور آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، آپ انڈر تھریٹ ہیں، آپ کے انڈر تھریٹ ہونے کو جس ملک میں آپ ہیں وہاں کی اتھارٹیز ریکگنائز بھی کرتی ہیں، تو اس معاملات میں آپ کے بچے اور آپ کے خاندان اور آپ خود کبھی بھی کسی بھی پرسراریت کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ابھی جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو فائر وغیرہ تو وہ انہوں نے بجھا دی ہے۔ ابھی ظاہری بات ہے اس کے اوپر وہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہے وہ دیکھیں گے۔ ویسے بھی جب بھی کوئی آگ لگنے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی ایک تھارو پروب ہوتا ہے۔ یہ ویسٹ میں تقریباً برطانیہ، امریکہ، سب جگہ پہ یہ قانون ہے کہ ایسے معاملات کو باقاعدہ طور پر پروب کیا جاتا ہے، اور اگر اس میں کہیں بھی کوئی آرسن کا پہلو ہو کہ کسی نے آگ لگائی ہے تو پھر اس کو پورا دیکھا جاتا ہے۔ اور آئی ایم شیور، اور ہم سب کو یہ ڈیمانڈ بھی کرنی چاہیے امریکی جو اتھارٹیز ہیں کہ اس معاملے کو وہ دیکھیں، اور یہ معاملہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوا ہے کہ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا، یا اس کے پیچھے کوئی کسی کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ میرے واقعات کی طرح ٹارگیٹڈ ہو سکتا ہے۔ بطور ایک وکٹم کے مجھے یہی ایڈوائز کیا گیا ہے کہ اس کی جو فائن ڈیٹیلز ہوتی ہیں، تفصیلات ہیں، ان کو پبلک نہ کرنا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر پابندی کوئی نہیں ہے، اس ملک میں لوگ آزاد ہیں، لیکن آپ کے بطور ایک یہاں کے ریزیڈنٹ کے، شہری کے، اور ایک یہاں پہ رہنے والے کے جو اعتماد ہے وہ آپ کا اتھارٹیز کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو بھی وہاں پہ ایفرٹ کرنی چاہیے، اور ہمارے جتنے دیگر لوگ ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس تمام چیز کے اندر ہمیں اپنا کام نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اس تمام معاملے کا جو اگر یہ اس طرح سے ہی پرسراریت ہے تو مقصد کیا ہے؟ آواز بند کر دی جائے۔ تو آواز تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا۔ آپ زیادتی بند کریں، آواز خود بند ہو جائے گی۔ آوازیں انسانوں کو دبانے سے، چپ کرنے سے ختم نہیں ہوتی، زیادتی ختم کرنے سے، ظلم ختم کرنے سے تنقید اور آوازیں ختم ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی ساکھ کی بحالی چاہتے ہیں تو پھر تھوڑے سے اپنے جو معاملات ہیں اس کی طرف توجہ دیں۔ ہماری دعائیں اور ہماری نیک تمنائیں اور خواہشیں اور بہت سارا پیار ڈاکٹر صاحب اور ان کی فیملی کے لیے ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ اس بات پہ سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت کیا سٹریس ہوگا فیملی کے اوپر اور سب کے اوپر۔ تو یہ خیر، یہ وقت بھی گزر جائے گا، کوئی وقت سدا نہیں رہتا۔ اچھا